بلیک میجک، ساحر، کالا جادو، یہ سب کیا ہے؟ قرآن میں جادو، ساحر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جادو حرام اور گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ساحر کا استعمال کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ساحر کیا ہے؟ ساحر جادو کا ہی ایک نام ہے۔ ساحر یا جادو ایک خاص طرح کا سپر نیچرل عمل ہے جس میں کسی شخص پر اثر ڈالنے کے لیے کالا جادو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں چھپی شیطانیت اور جنات کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اسلام میں ساحر کو حرام اور گناہ سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساحر کیا ہے؟ ساحر کا مطلب جادو ہے، جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ یہ دونوں ہی الفاظ اسلام میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ سپر نیچرل عمل ہے جس میں کالا جادو کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی شخص پر اثر ڈالنے کے لیے ساحر اور جادو کا استعمال حرام اور گناہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کون سی ایسی قوم ہے جو جادو کی وجہ سے برباد ہوئی؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی جادو کا استعمال کرتے رہے اور حق کو نہ مان کر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ فرعون اور اس کی قوم کو اپنے ظلم اور کفر کی وجہ سے عذاب ملا۔ یہ قرآن میں ایک مذکور قوم ہے جنہیں جادو یا ساحر کی وجہ سے برباد ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا ذکر قرآن میں ان کے کفر، ظلم اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے پاس آئے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار پر ہے۔ فرعون نے اپنے جادو سے لوگوں کو گمراہ کیا لیکن پھر بھی انہیں ہدایت نہیں ملی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جادو اور ساحر کا استعمال حق سے ہٹا کر فتنہ پھیلا سکتا ہے اور جب لوگ حق کو نہ مان کر بھی اپنی ایگو اور ظلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا انجام بہت ہی برا ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے جو جادو کے چکر میں پڑیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس جادو سے باز رہیں اور اللہ کو مانیں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک یہ چیزیں اب سب آپ کو گمراہ کرتی ہیں۔ جادو در حقیقت جادو میں پڑنا، شرک کرنا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ اللہ حافظ۔